الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت وہ زندگی کے مقصد پہ نظر رکھ کر اپنے اوقات کو گزارے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پیدا تو ہو گئے اور مرنا یقینی ہے، پیدا تو ہو گئے اور مرنا یقینی ہے، اب کوشش کریں کہ اللہ کے ولی بن کے دنیا سے رخصت ہوں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا کے اندر ایسے ایسے بیوقوف تو پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا اور اپنے آپ کو کہا انا ربکم الاعلی، لیکن موت کا انکار انہوں نے بھی نہیں کیا۔ جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے وہ بھی موت سے ڈرتے تھے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ بغداد کی سڑکوں پہ ایک چھوٹا سا بچہ روتا ہوا جا رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہا مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ کہا بیٹا ابھی تو تم چھوٹے سے بچے ہو، ابھی تو تمہیں جوان ہونا ہے، تمہاری شادی ہوگی، تمہارے بچے ہوں گے، پھر تم دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں، میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازوں کو اٹھتے کے دیکھا ہے، تو میں کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں کہ میں مرنے والا نہیں ہوں اور میری موت جو ہے بڑھاپے میں آئے گی؟ مجھے ابھی سے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ ہمارے سال کی آخری مجلس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کے بعد ہوگا، مجلسیں رمضان کے بعد ہوں گی، اس لیے کہ اگلی مجلس کے بعد اگلے مہینے ہی پھر رمضان کا وہ ہوگا سلسلہ، اور وقت بہت کم ہے اور تقاضے بھی دنیا بھر کے بہت سارے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ رمضان کے قریب جو کچھ ہے اس کی تیاری سے متعلق کچھ باتیں ہوں۔ بہرحال یہ موت کا موضوع اس لیے ہم نے چھیڑا کہ دنیا مستقل ایک سفر ہے، اور سفر کی تیاری جو بندہ کرتا ہے وہ بڑے مزے کے ساتھ سفر کی منزل پہ پہنچتا ہے، اور جس کے پاس تیاری نہیں ہوتی پریشان ہو جاتا ہے۔ ابھی اسی مہینے پچھلے مہینے میں 22 تاریخ کو میرا ایک سفر ہوا 3-4 ملکوں کا، اس میں سے ایک پڑاؤ اردن کا تھا، اس کے بعد وہاں سے اسرائیل کا ویزا لے کر اسرائیل میں داخل ہوئے، فلسطین بیت المقدس جانا ہوا اللہ کے فضل سے، پھر وہاں سے مصر عمان ہوتے ہوئے میں ابھی یہ جو 2 دن پہلے جمعہ گزرا ہے دہلی اترا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ ہمارے جو ٹور آپریٹر تھے جنہوں نے ٹور کو تشکیل دیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں 3 دن پہلے آپ کو اطلاع کر دوں گا کہ تیاری کر لیں، البتہ اتنا آپ یاد رکھیں، میرے نام سے میں کہا مولانا نے اپنے کیلنڈر میں اوقات بتا کر مجھے بتایا ہے کہ 22 تاریخ کو ہم چل سکتے ہیں، لہٰذا 22 تاریخ کو تو سامنے رکھیں، پھر بھی میں آپ کو انفارم کروں گا۔ اب لوگوں نے اس 22 تاریخ کو بہت سے لوگوں نے تو گمبھیرتا سے لیا کہ ہاں بھائی 22 تاریخ ہے، نہیں 22 تاریخ جانا ہے۔ بہت سے نے سوچا کہ انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ 3 دن پہلے بتائیں گے، تو 22 تاریخ اگرچہ پرسوں ہیں لیکن 3 دن پہلے انہوں نے ابھی تک بتایا نہیں، تو بعد میں دیکھیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 25 آدمیوں کا قافلہ تھا اور اس میں 23 جا سکے، 2 نہیں جا سکے، اور 2 اس لیے نہیں جا سکے، کہا جب آپ نے بتایا نہیں، مغرب کے وقت ویزا مل رہا ہے اسرائیل کا،
اور آئندہ کل کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ فلائٹ ہے صبح کی 12:30 بجے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں، پیمنٹ کا معاملہ ہے، بہت سے کام کاج لوگوں کے حوالے کرنے ہیں، لہٰذا ہم نہیں آ سکتے۔ اور اس عاجز کو پتہ تھا کہ 22 کو جانا ہے، اور ابھی تک 3 دن ہو گئے، اطلاع نہیں مل رہی، اور اگر انہوں نے کہا کہ کل جانا ہے تو میں سورت سے حیدرآباد سے کیسے، وہاں تک کی فلائٹ بھی تو ملنی چاہیے نا حیدرآباد تک کی، تو میں اسی حساب سے 1 دن پہلے پہنچ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن کی تیاری نہیں تھی وہ رہ گئے، اور جن کی تیاری تھی الحمدللہ شوق سے انہوں نے سفر کیا۔ ٹھیک بالکل اسی طرح دنیا کے سفر کی جس کی تیاری پوری ہوتی ہے، دنیا کا سفر اس کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، انجوائے کا سبب بنتا ہے، سیر و تفریح کا سبب بنتا ہے، بہت سی چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کا سبب بنتا ہے، اور جن کے پاس تیاری نہیں ہوتی ان کے لیے سفر عذاب علیم بن جاتا ہے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے دنیا میں وقت گزارتے ہیں وہ آخرت کی سفر کی تیاری مکمل رکھتے ہیں۔ حضرت قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال سے چند مہینے پہلے انہوں نے اپنے گھر کی ایک چیز اللہ کی راہ میں وقف کر دی، ایک چیز، یہاں تک کہ مدرسے کی کتابیں تھیں، اپنی ذاتی کتابیں مدرسے میں دے دی، مدرسے کی کتابیں جمع کرا دی۔ ہم سے محبت تھی، حضرت فرماتے تھے بھائی وہ آپ عشاء کے بعد تھوڑی دیر آ کر مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا ایک کتاب کی تعلیم سنا دیا کریں مجھے۔ ابھی ہمارے عربی اول کا زمانہ تھا، نادانی تھی، چھوٹے سے تھے، لیکن اردو پڑھتے تھے۔ اب وہ مشائخ چشت تھی یا کیا تھی، البتہ تصوف کی باتیں تھیں اس میں، اولیاء اللہ کی، میں پڑھتا تھا، اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام آتا تو ان کا سینہ کھٹکھٹاتا تھا۔ لیٹے لیٹے ہزارہ تسبیح چارپائی کے آدھی ادھر لٹکی رہتی تھی، آدھی ادھر، اور درشی پڑھتے رہتے تھے کثرت سے، اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو ان کا وجود ہل جاتا تھا۔ تو انتقال سے پہلے مکمل تیاری کر کے رکھی۔ تو دوستو ہم نے بھی کچھ تیاری کر کے رکھی ہے، کچھ سوچا ہے، لین دین ہمارا باقی، نمازیں ہماری چوپٹ، معاملات ہمارے چوپٹ، جی نہ جانے کتنے معاملات ہمارے ہیڈن اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بچے بعد میں روتے پھرتے ہیں، گھر کے کاغذات کہاں رکھے ہیں، زمین کے کاغذات کہاں رکھے ہیں، گاڑی کے کاغذات کہاں ہیں، کس بینک میں کیا ہے، کچھ پتہ نہیں، ابا کچھ بتا کے ہی نہیں گئے۔ مومن کا معاملہ بالکل صاف ہونا چاہیے۔ تو جو تیاری کر کے جاتا ہے وہ بڑے مزے سے جاتا ہے، اور جس کی تیاری نہیں ہوتی وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو جو بندہ دنیا کے اعتبار سے سفر کی تیاری کرتا ہے وہ دنیا کا سفر مزے سے طے کرتا ہے، اور جو بندہ آخرت کے سفر کی تیاری کر کے رکھتا ہے وہ آخرت کا سفر بھی بہت آسانی کے ساتھ طے کرتا ہے۔ بلکہ آخرت کی کو سامنے رکھ کر تیاری کرنے والے کی دنیا بھی جنت کا نمونہ بن جاتی، اس کے گھر میں لطف ہوتا ہے، اس کو لطف زندگی ملتا ہے، اس کو کھانے میں سکون، اس کو پینے میں سکون، اس کو اوڑھنے بچھونے میں سکون، جی سونے جاگنے چلنے پھرنے میں اس کے سکون، ہر چیز میں سکون جھلکتا ہے۔ اور جس آدمی کا معاملہ چوپٹ رہتا ہے، ہر وقت ٹینشن، ہر وقت فکروں میں رہتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے یہاں جانا ہوتا ہے، ان سے اگر کوئی دین کی کوئی بات شروع کریں تو وہ بات کے دوران نہ جانے کتنی مرتبہ فون اٹھا لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ ان سے تو بات کا آغاز کر کے ہم نے بیکار کیا، اس لیے کہ یہ موضوع تو پورا نہیں ہو پائے گا اور یہ سارا کے سارا لطف خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو اپنی دنیا کو سمیٹیں ہم، یہ جو ہم نے لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، لمبے پیر پھیلا رکھے ہیں، ان کو ہم سمیٹیں اور ذات حق کی طرف توجہ کریں، اپنی نمازوں کو جاندار بنائیں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، معاملات کو بالکل صاف رکھیں، معاملات کو صاف رکھیں۔
اگر 500 روپئے کوئی آدمی کہیں آپ کے ساتھ بھیج رہا ہے تو کہ ٹھیک ہے پہنچا دوں گا، جیب میں ایسے کر کے نہ رکھیں، یہ غفلت کی علامت ہے۔ آپ کاغذ کی پرچی اس میں لگائیں، اس پہ لکھیں فلاں ابن فلاں کے لیے ہے، فلاں کی طرف سے، اور پرچی لگا کے پھر جیب میں رکھیں، اس لیے کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر آپ کی موت واقع ہو گئی تو آپ کے وارثین آپ کا مال سمجھ کے اس کو تقسیم کر لیں گے، اور یہ امانت میں خیانت ہوگی، اور یہ آپ کے اوپر وبال بنے گی۔ اس لیے اس کو لکھ لیں، اس سے معاملہ آسان رہتا ہے۔ تو لین دین کے معاملات کو بالکل لکھ کے رکھیں، صاف ستھرے کر کے رکھیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا سکون ہماری زندگی میں عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ دوستو یاد رکھیں، جیسے ہم آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے، پھر خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، اعمال کا تو کوئی ذخیرہ ہمارے پاس ہوگا ہی نہیں، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے۔ ایک شخص غریب سا آدمی تھا، رات کو چوروں نے اس کی دیوار کو توڑا، نقب لگایا، کچی دیواریں ہوا کرتی تھی، اندر گھسے، وہ غریب آدمی سویا ہوا تھا، اس نے اپنے دل میں سوچا مجھے دن کے اجالے میں یہاں کچھ نہیں ملتا، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، تمہیں رات کے اندھیرے میں کیا ملے گا؟ چنانچہ وہ آنکھیں موند کر ایسے ہی پڑا رہا۔ چوروں نے سب گشت کر لگا کے دیکھ لیا کہ کچھ بھی نہیں۔ ان کے سردار نے کہا نہیں بھائی، اتنی محنت کی آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو لے کے جانا ہی پڑے گا۔ تو اس کے باڑے میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، کھول کے لے گئے۔ جب کھول کے لے گئے، اب یہ پریشان کہ بھائی چور تو گھوڑا لے گئے۔ اب یہ دوسرے دن بازار میں نکلا، گھوڑوں کا جو بازار لگتا ہے، منڈی لگتی ہے، وہاں پہنچا، دیکھا کہ میرا ہی گھوڑا بک رہا ہے، لیکن کئی سارے چور کھڑے ہوئے ہیں وہاں، پوری جماعت۔ اب اگر ان سے یہ حجت کرتا ہے کہ وہ میرا گھوڑا ہے تو ہو سکتا ہے وہ چڑھ بیٹھے۔ اچھا، ان کا جو چوروں کا سردار تھا وہ استنجے کے لیے پبلک ٹوائلٹ میں گیا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں اور اتنی قیمت پہ اس کو بیچنا۔ خیر، اس نے مالک نے اپنے چوری شدہ گھوڑے کے بارے میں پوچھا بھائی کتنے کا ہے؟ کہ مثال کے طور پہ 40,000 کا ہے۔ تو بھائی گھوڑا تو بہت اچھا ہے اور 40,000 قیمت بھی بہت ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں لے لوں گا، لیکن ذرا میں اس کو ٹرائی تو کروں، اس کی کیسا چلتا ہے۔ اور اس نے جسٹ لگائی اور بیٹھ گیا، اور گھوڑا تو چونکہ اس کو اپنے مالک کو پہچانتا تھا، بس یہ جا اور وہ جا اور بھاگ گیا۔ اب وہ چوروں کے سردار استنجے سے باہر آیا، کہا کہ گھوڑا گیا؟ کہاں گیا؟ کہ کتنے میں گیا؟ کہ جتنے میں آیا تھا اتنے میں گیا، جتنے میں آیا تھا اتنے میں گیا۔ تو بھائی اگر ہم اپنی اس زندگی کو کیش نہیں کریں گے، اپنی اس زندگی کو کیش نہیں کریں گے تو جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے۔ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو موقع عطا فرمایا، ہم تلاوت کریں، ہم ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، خیر خواہی کریں، اچھے بول بولیں، کسی کی اچھی رہنمائی کریں، گم شدہ راہ کو راہ دکھلائیں، بھٹکوں کو سیدھے راستے پہ لائیں، بگڑوں کو سمجھائیں، بچوں کی تربیت کریں، گھر والوں کو لے کر بیٹھیں، اچھی اچھی کتاب کا ذخیرہ گھر میں رکھیں۔ جی پہلے خود اس کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی تعلیم کریں، گھر میں ایک ایک بچے کو سمجھائیں، جی سکھائیں، سنائیں۔ اس طرح سے دنیا میں آنا ہمارا نفع اور سود مند ہوگا۔ اور اگر دوستو ہم نے کچھ نہ کیا، کھائے پیو چلے گئے، تو یہ کام تو ساری دنیا کے جانور کرتے ہیں، تو ہم نے کون سا کمال کیا؟ پھر اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوق میں بنایا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر کھا پی کے موج مستی کر کے ہم دنیا سے جائیں تو یہی کام تو سارے جانور کرتے ہیں، گھوڑے، گدھے، ہاتھی، بیل جتنے بھی ہیں، کتے بلے، وہ موج مستی تو کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوق بنایا، میرے اور آپ کے ذمے کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے اور تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو باپ بے فکر نہ رہے، شوہر بے فکر نہ رہے، جی استاد بے فکر نہ رہے، ہر آدمی اپنے ماتحتوں کے بارے میں فکر مند رہیں، اور کچھ نہ ہو تو کم از کم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میرے پیارے اللہ،
میرے بچوں کو ایسا بنا دیجیے آپ کو پسند آ جائے. اللہ میرے بچوں کو راہ راست دکھا دیجیے. اللہ میرے شاگردوں کو راہ راست دکھا دیجیے. اللہ ان کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے. اللہ جی آپ توفیق اطاعت دے دیجیے. ہم ان کے لیے دعائیں کریں اور احسن طریقے سے روزانہ کوئی نہ کوئی ایک بات تو ضرور سمجھانی چاہیے. کوئی نہ کوئی ایک بات، کوئی نہ کوئی ایک نصیحت روزانہ کہنی چاہیے. جی روزانہ ایک نصیحت کریں گے تو مہینے میں 30 نصیحتیں کہلائیں گی. 30 نصیحت، سال میں 365 نصیحتیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں. ہر دن اگر کوئی ایک نئی بات بتائیں جی تو کچھ نہ کچھ تو عمل کی توفیق ہوگی. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کا دنیا اور آخرت میں کیسا اجر عطا فرماتے ہیں. غرض یہ کہ دوستو ہم غفلت کی زندگی سے نکلیں. ہر آدمی جس کو دیکھو فون میں لگا ہوا ہے، فون میں لگا ہوا ہے، فون میں لگا ہوا. اور فون میں بھی خرافات، جوک دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر دنیا بھر کی کہانیاں دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر کی فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، فحش تصویریں دیکھ رہے ہیں. حالانکہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اس کے ذریعے سے آپ بہت کچھ نفع حاصل کر سکتے ہیں، بہت کچھ بگڑے ہوئے کاموں کو آپ سنوار سکتے ہیں. ایک مرتبہ میرا کشمیر کے علاقے کا سفر ہوا، دینی سفر تھا اور ایئرپورٹ مجھے پہنچنا تھا. اور ابھی ایئرپورٹ پہنچنے میں 2-3 گھنٹے باقی تھے. اب لوگ کبھی اس دکان پر، کبھی اس مکان پر، کبھی اس ادارے میں، کبھی اس گھر میں، حضرت 2 منٹ کچھ نصیحت کر دیں، کچھ دعا کر دیں. تو میں نے کہا بھائی اپنی جیب سے تو کچھ دینا نہیں ہے، اللہ کے خزانے سے میں درخواست کرنا ہے، وہیں سے لینا ہے. جی تو اگر ہم اللہ کے خزانے میں دعا کر کے بھیک مانگ کے نہیں دے سکے تو اپنی جیب سے کیا دے سکیں گے؟ تو دعا میں کبھی بخیلی نہیں کرنی چاہیے. دعا تو فوراً دینی چاہیے. ہم سخاوت کے ساتھ کام کرتے رہے، چلتے رہے. اب اتفاق سے گاڑی میں سے اترے، فوراً کسی جگہ گئے اور ڈرائیور بھی اترے، جو ڈرائیور کے مالک تھے اپنی گاڑی کے، بولیرو گاڑی تھی، وہ لاک ہو گئی. چابی اندر، گاڑی لاک، ہم باہر، ادھر ایئرپورٹ پہ جانا ہے. اب ساتھی پریشان، کس مکینک کو بلائیں، کیا توڑیں، کیا کریں. ٹھہرو، میں نے کہا کسی کے فون میں انٹرنیٹ چالو ہے کہ جی میرے فون میں چالو. کئی لوگوں نے پیش کی. میں نے کہا یوٹیوب کھولو، اس پہ دیکھو بولیرو گاڑی کو ان لاک کیسے کیا جاتا ہے. اگر چابی اندر رہ جائے تو ان لاک کیا ہے. بس فوراً اس میں ایک کسی نے اس کے اوپر ایک بنا کے رکھا ہوا ہے تجربہ اپنا کہ اگر چابی اندر رہ جائے، شیشے چڑھے ہوئے ہوں، گاڑی جی ان لاک کرنی ہے، کھولنی ہے، تو اس میں اس ربر کو ایسے ہٹاؤ اور ایک چمٹا اور یہ فٹ پٹی اسٹیل کی وہ ڈالو، اس میں اس جگہ مارو، فوراً دروازہ کھلے گا. ودن منٹ کھل گیا. تو کہا جاتا ہمیں تو آج تک یہ پتہ نہیں تھا کہ اس فون سے ایسا بھی کام لیا جا سکتا ہے. میں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی کیا ہے، اس سے تو نہ جانے کیا کیا سیکھا جا سکتا ہے، لیکن جو مثبت چیزیں ہیں، جو نفع کی چیزیں ہیں وہ نہیں سیکھ رہے، اور جو گناہ کی چیزیں جو ہمیں برباد کر رہی ہیں، جو ہمیں پیچھے لوٹا رہی ہیں، وہ ہم سیکھ رہے ہیں. دوستو ابھی میں فلسطین میں تھا پچھلے جمعرات، جمعہ، سنیچر اور اتوار کو وہاں سے پھر میں مصر گیا. شب جمعہ میں راستوں پہ سناٹا، اور جیسے ہم لوگوں کے یہاں بالخصوص مدارس کے یہاں جمعرات کی خوشی ہوتی ہے، آئندہ کل جمعہ ہے، اس کے کچھ اعمال کرنے ہیں اور پڑھائی ہوگی نہیں، تو ایک خاص قسم کی خوشی ہوتی ہے بچوں میں. تو اس طرح سے فلسطین کی سڑکوں پر، یعنی بیت المقدس کی سڑکوں پر یہودی قطار کے قطار لگی ہوئی ان کی، اور توریت پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں. سفید سفید لباس ہے، سر پہ ٹوپی ہیں، داڑھی ہیں. جی اگر ہمیں کوئی بتانے والا یہ نہ ہوتا کہ یہودی ہیں تو 100% اس بات کا یقین تھا کہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے. انتہائی اپنے مذہب کے پابند یہودی لوگ، یہ ان کی تعریف نہیں ہو رہی، ایک بات بتا رہا ہوں کہ انتہائی اپنے مذہب کے پابند. ہم حق پر ہیں اور سچی کتاب ہمارے پاس ہے، کوئی تحریف نہیں، ایک حرف کی تحریف نہیں. قرآن پاک میں سچی اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے. ہم سوئے ہوئے ہیں غفلت میں. ہم میں سے کتنے ہیں جو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں جمعہ کے دن؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا دجال کے فتنے سے بچے گا وہ. اور دجال کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے. ہر نبی نے اپنے امتیوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اللہ اکبر. عیسائیوں کو دیکھا، ایک سینٹ کتھیرائن یہ ایک راہبہ کا نام ہے، عیسائیوں کے راہبہ کا نام سینٹ کتھیرائن. اور اس کا وہ مقام ہے عیسائیوں کے یہاں
جو ہمارے یہاں رابیہ بصریہ کا مقام ہے۔ ہوا یہ کہ جب ہم اسرائیل سے، فلسطین سے جب ہم مصر میں داخل ہوئے تو کئی گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد، صبح کو چلے، کئی گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد کوہ طور کا پہاڑ آیا، طور سینا، والتین والزیتون وطور سین، یہ جو طور سینین ہے، طور سینا، اس کا علاقہ آیا، سینکڑوں کلومیٹروں کو پھیلا ہوا علاقہ۔ تو اسی پہاڑی سلسلے کے اندر کوہ طور کا پہاڑ بھی ہے، طور کا پہاڑ بھی ہے۔ طور کے پہاڑ کی بگننگ جہاں سے ہوتی ہے چڑھائی کی، اسی کی ابتدا میں سینٹ کتھیرائن کی خانقاہ ہے، یعنی عیسائی راہبہ تھی، اس کی خانقاہ ہے۔ اور یہی وادی ہے جس کو وادی طویٰ بھی کہتے ہیں۔ اسی خانقاہ کے اندر وہ درخت بھی ہے جس کو شجر تجلی بھی کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں نبوت ملی۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں سے اپنی بیوی کو لے کر چلے تو وہ حاملہ تھی اور سردی کڑاکے کی تھی، ابھی ہم گئے تو اس وقت غضب کی ٹھنڈی تھی۔ تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو وہاں بٹھایا ایک جگہ اور کہا سامنے مجھے کچھ چنگاری نظر آ رہی ہے، یا تو مجھے وہاں کوئی آگ کا پتہ ملے گا، یہاں آگ وہیں ہوگی تو میں لے کر آتا ہوں آپ کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے ان کو صدا دی، فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنے جوتے نکال دو، آپ وادی مقدس طویٰ میں ہیں۔ اور وہاں ان کو نبوت ملی۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے نیک دلی کے ساتھ اپنی بیوی کو راحت پہنچانے کی نیت سے وقت کا نبی آگ ڈھونڈنے نکلا، اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ گویا بیوی کی خدمت، بیوی کو خوش کرنا، اس کو راحت پہنچانا، اس نیت سے اگر کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ کے دربار میں اس کی قیمت لگتی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں دوستوں جو اپنی بیوی کی راحت کی نیت سے اس کی کوئی خدمت کرتے ہو؟ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے پیر دبائے، یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے سر پہ تیل کی مالش کرے، یہ تو ہم نیت رکھتے ہیں کہ ہمارا سر دبائے، جی، لیکن اس بات کی اپنے اندر ہمت نہیں جھوٹا پاتے کہ ہم اس کے پیر دبائیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ مرد ہو کر میں عورت کے پیر دباؤں، میں کوئی اس کا غلام ہوں۔ اس موقع پر نفس یہ سجاتا ہے کہ یہ تو زن کا مرید ہونا ہے، عورت کا مرید ہونا ہے، یہ تو بہت بڑا عیب ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کی خدمت اگر کوئی شوہر کرے تو شوہر اپنی نظروں میں اس کو ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ نہیں دوستو یہ ماحول؟ حالانکہ نہیں، وہ اللہ کی بندی ہے، وہ بھی تو تھکتی ہے، وہ بھی تو دکھتی ہے، اس کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے، وہ کوئی اسٹیل باڈی تو نہیں ہے۔ ہم تو مرد ہیں، مرد ہو کے تھکتے ہیں، وہ تو عورت ہے، ہم سے بہت کئی گنا ہم سے زیادہ کمزور ہے، اور ہم سے زیادہ وہ ہر وقت تھکی رہتی ہے۔ ہماری ڈیوٹی، ہمارا جاب وہ تو لمیٹیڈ ہے، صبح کو گئے شام کو گھر پر آ گئے، اب ڈیوٹی آف ہو گئی، لیکن اس کی تو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے ہر وقت۔ جب آپ چلے گئے تو اس وقت بھی وہ جھاڑو پوچھا کر رہی تھی، کھانا پکا رہی تھی، بچوں کی تربیت کر رہی تھی، بچوں کی خدمت کر رہی تھی، اور جب آپ آئے ڈیوٹیز آف کر کے، دکان جاب شاپ بند کر کے، تب بھی اس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی، اب رات بھر اس کی ڈیوٹی ہے۔ پھر اس کو بچوں کو پیشاب پاخانہ کرانا ہے، پھر کپڑے تبدیل کرانا ہے، پھر آپ کا دل خوش کرنا ہے، پھر آپ کی خدمت کرنی ہے، کھلانا پلانا ہے۔ تو آخر وہ بھی تو انسان ہے، اس کو بھی تو بخار آتا ہے، اس کو بھی تو تھکن چڑھتی ہے، تو پھر ہم مرد ہو کے اس کی خدمت نہیں کر سکتے؟ ہمیں ضرور حصہ لینا چاہیے، ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کی خدمت کرتے، جی، آٹا گوندھ دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یہ تعلیمات دی۔ اور جو شوہر اپنی بیوی کے اس کے ذاتی کاموں میں ہاتھ بٹائے گا، بیوی کے دل میں شوہر کی کتنی عظمت میں اضافہ ہوگا، کتنی عظمت میں اضافہ ہوگا۔ اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ یوں ہم مسواک یہاں رکھیں گے، سب کو پتہ چلے متبع سنت ہے، خوشبو لگائیں گے، متبع سنت ہے، سفید لباس پہنیں گے، جبہ پہنیں گے، دستار لگائیں گے، متبع سنت ہے۔ گھر والوں کو راحت پہنچانا یہ بھی تو اتباع سنت ہے۔ اس سنت کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ ہم تمام سے یہ سنتیں چھوٹ رہی ہیں دوست۔ تو ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم ان کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے، ان کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے۔ بہرحال تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جس جگہ
جس درخت کے نیچے وہ پہنچے تھے اور جس پہ تجلی اللہ کی برس رہی تھی وہاں بھی جانا ہوا. اللہ سے ہم نے دعا کی میرے پیارے رب ایک درخت کے اوپر آپ کی تجلی پڑی, اللہ ہمارے ویران دلوں پر اپنی محبت کی تجلی ڈال دیجیے. تو وہ جو سینٹ کتھیرائن تھی, کتھیرائن سنا بہت خوبصورت راہبہ تھی, بڑے بڑے وقت کے امیروں نے وزیروں نے ان کو پیغام دیا ہم سے شادی کر لو, لیکن نہیں, تو ان کو بعد میں شہید کر دیا گیا تھا. تو وہیں وہ کسی پہاڑ میں دفن ہوئی, انہی کے نام کا وہاں وہ ایک صومعہ اور ایک خانقاہ بنی ہوئی. تو اس میں جو راہب کام کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, ان کو یہ پتہ چلا کہ وقت کے آخری نبی پیدا ہوئے ہیں مکہ میں, مدینہ میں پہنچے ہیں. تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ مدینہ میں وہ پہنچے ہیں, یہ مدینہ میں ہیں اور ان کا دین بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. تو انہوں نے باقاعدہ وفد بھیجا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ آپ کا دین جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ مصر تک بھی آئے گا. ہم آپ سے اس بات کی گارنٹی لینے کے لیے آئے ہیں کہ اگر آپ کا دین وہاں تک پہنچے تو آپ ہمارے سینٹ کتھیرائن پر اس خانقاہ پہ قبضہ مت کرنا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کو بلایا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, اور ایک وثیقہ لکھوا دیا کہ ہم اس پر قبضہ نہیں کریں گے. آج تک ان کے پاس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط کیا ہوا وہ محبوب صحابہ کرام کا لکھا وثیقہ آج بھی ان کے یہاں محفوظ ہے. کئی ڈالر لیتے ہیں اس کو دکھانے, آج بھی محفوظ ہے. میرے بھائیوں, ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کر لیں, اللہ کو منا لیں. جی کون سی نعمت ہے جو دوستو ہم نے نہیں کھائی؟ اللہ کی پیدا کردہ وہ کون سی نعمت ہے کھانے پینے کی جو ہم نے نہیں کھائی؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. وہ زمانہ گیا جب کئی دن امت کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے. یہ تو کشادگی کا دور ہے نا جی. ہم بھوکے اٹھتے ضرور ہیں بھائی, جب اٹھیں گے نیند میں سے تو بھوکے ہی اٹھتے ہیں نا, بھوکے اٹھتے ضرور ہیں لیکن بھوکے سوتے نہیں ہیں. الحمدللہ کھا پی کے سوتے ہیں. اور بڑی اچھی اچھی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں کھلائی. کون سا لباس ہے جو ہم نے نہیں پہنا؟ سارے شوق تو دوستو ہمارے پورے ہیں. اب تو اللہ سے ہم اپنی دعاؤں میں یہی کہیں میرے پیارے اللہ آپ نے میرے سارے شوق پورے کیے ہیں, اللہ بس اب آخری شوق ہے, اللہ اپنی محبت پر عطا فرما دیجیے. اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی حلاوت دے دیجیے, ذکر کی لذت دے دیجیے. جی پیارے اللہ راتوں کو جاگنے, گرم گرم آنسو بہانے کی لذت دے دیجیے, گرم گرم آنسو بہانے کی لذت دے دیجیے. یہ وہ دولت ہے دوستو جس کا ہم سوال اللہ سے کریں. عجیب بات ہے, کاروبار کے لیے روتے ہیں, کاروبار کے لیے روتے ہیں. کسی نے دھوکہ دے دیا, مال و دولت پر قبضہ کر لیا, اس پر روتے ہیں. اللہ کی محبت میں رونے والے آنکھیں بہت کم ہیں. ہم خود اپنے اپنے دل میں سوال کریں, ایک سال کے اندر کتنے آنسو اللہ کی محبت میں بہائے, اللہ کی محبت میں کتنے آنسو بہائے. مدینہ پاک میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی, بارش رک گئی. یہ تابعین طب تابعین کا دور تھا. تو ایک کو خیال آیا کہ میں پہاڑی کے پیچھے جا کر کہیں تنہا اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں, اور شاید میری غفلت اور میرے گناہوں کی وجہ سے امت کو سزا مل رہی ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں, میں اپنی معافی چاہوں, اللہ سے معاملہ صاف کروں. تو پہاڑی پر ایسے چڑھے اور ٹیلے سے نیچے اترے تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پیارے رب میرے گناہوں کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے, میرے گناہوں کی وجہ سے اہل مدینہ پر بارش رک گئی ہے, اللہ مجھے معاف کر دیجیے. تو جس معاشرے کے اندر بچے کے اندر اس بات کا احساس ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اور بڑے کے اندر یہ احساس ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, بتائیے وہ معاشرہ کیسا ہوگا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں کا گنہگار, ہر آدمی اپنے آپ کو ولی سمجھ رہا ہے, نیک سمجھ رہا ہے. گنہگار تو اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں رہا, گنہگار تو دوسروں کو سمجھ رہے ہیں, اپنے کو گنہگار نہیں سمجھ رہے. جہاں ذرا سی کوئی بات چلے, کسی جگہ بیٹھیں اور یہ کہیں کہ بھائی امت میں گناہ بہت بڑھ گئے, فرق کہتے ہیں نوجوان سارے بگڑ گئے. اگر وہ بات کرنے والا کچھ عمر والا ہے, ایجڈ ہے, تو وہ الزام کس پہ لگاتا ہے؟ حالات کے بگڑنے کا. یہ نوجوان جو بہت بگڑ گئے, جب دیکھو فون میں لگے رہتے ہیں, جب دیکھو زنا کی بات کرتے ہیں, جب دیکھو فحش باتیں کرتے ہیں, بہت بگڑے میں دیکھتا ہوں. لیکن اس وقت اس بات کا خیال نہیں جاتا کہ تم دیکھتے ہو, دیکھنے کے بعد تم کیا کر رہے ہو.
سمجھو کہہ رہے ہو میں دیکھتا ہوں، تو دیکھنے کے بعد تمہیں کیا عبرت ملتی ہے اس سے، اور تم اس کی تلافی کی کیا کوشش کرتے ہو؟ اس کا جواب صفر ہے۔ اس لیے دوستو، ہم میں کا ہر شخص اپنے قصوروں پر مراقبہ کرے، اپنے قصوروں پر گردن جھکا کے اللہ سے معافی مانگے، اور کہ میرے پیارے اللہ میں بگڑ گیا ہوں، اللہ میرا حال بگڑ گیا، اللہ میری چال بگڑ گئی، میرا انداز گفتگو بگڑ گیا، میرے اعمال خراب ہو گئے، ہائے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، آپ مجھے معاف کر دیجیے، دامن عفو میں لے لیجیے، یا اللہ میں عاصی ہوں، پرمعاصی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میرے گناہوں کی سزا میری اولادوں کو نہ دیجیے، میرے خاندان والوں کو نہ دیجیے، امت کو نہ دیجیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ ہم میں کا ہر شخص گڑ گڑا کے تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والا بنے، غفلت سے ہم اللہ سے معافی مانگیں، اہتمام کے ساتھ نمازوں، شوق کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد رکوع 2 رکوع پاؤ پارا پڑھنے کی تلاوت کا معمول بنائیں، انشاءاللہ روزانہ 1 پارا ہوگا، اور مہینے میں 1 قرآن پاک ہوگا، اور سال میں 12 قرآن پاک ہوں گے۔ اگر ہم پاؤ پارا پڑھیں ہر نماز کے بعد، تو آسانی کے ساتھ ایزیلی ایک پارا شام تک ہو جائے گا، سونے سے پہلے ہو جائے گا۔ ہم لوگ قرآن پاک کا اہتمام نہیں کرتے، کتنی بری بات ہے دوستو۔ آسمان کی چھت کے نیچے اس سے سچا، اس سے اچھا کلام کوئی دنیا میں ہے نہیں، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے، قرآن پاک کو چومتے تھے اور سر پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے ھذا دستور ربی، یہ میرے رب کا قانون ہے، یہ میرے رب کا دستور ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ مکہ مکرمہ میں کسی وادی میں کھڑے ہو گئے، پیچھے قافلہ ہے کھڑا ہوا ہے، پریشان ہے، کہا حضرت امیر المومنین آگے چلیے، آپ کی وجہ سارے کے سارے لوگ پسینے میں شرابور میں رکے ہوئے ہیں، آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ کہا میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں جہاں میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، اور میرا باپ خطاب مجھے کہا کرتا تھا جب اونٹ بھوکے گھر پہ واپس لوٹتے تھے، یا عمر تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، تو دنیا میں کرے گا کیا؟ اور آج اس قرآن پاک نے مجھے وہ عزت بخشی ہے کہ اونٹ تو اونٹ، اللہ پاک نے میرے پیچھے انسانوں کا ایک ریلا رکھا ہے، اللہ پاک نے ان کے اوپر مجھے نگراں بنایا ہے، آج میں انسانوں کو لے کر چل رہا ہوں، آج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر چل رہا ہوں، اللہ پاک نے مجھے اس قرآن پاک کی وجہ سے وہ عزت عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس بات کا احساس تھا۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن پاک کی لازمی طور پہ تلاوت کریں گے، چاہے رکوع ہی کیوں نہ، 1 رکوع ہی کیوں نہ ہو، تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ۔ نیز اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ دیکھو یہ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، کیا پتہ میری موت پہلے آ جائے، اور کیا پتہ آپ میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، کیا پتہ اس سال کا رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پتہ تو کچھ بھی نہیں نا، گارنٹی تو کچھ بھی نہیں۔ جب پتہ کچھ نہیں ہے تو ہر لمحے اس کی تیاری کرنی چاہیے دوست۔ بھائی اگر میرے اور آپ کے سامنے کوئی آدمی ایک پلیٹ بھر کے چاکلیٹ کے رکھ دے اور کہے کہ دیکھو یہ چاکلیٹ بہت اچھی ہیں، فورن سے کوئی لے کر آیا ہے، لیکن اس میں ایک چاکلیٹ زہر آلود ہے اور یہ پتہ نہیں وہ کون سی ہے، آپ کھائیے، تو کوئی کھائے گا؟ عقل مندی کا تقاضا دے کہ بالکل نہ کھائے، کیا پتہ جو کھائیں وہی زہر والی ہو، حالانکہ زہر والی صرف ایک ہے، لیکن احتیاطاً کسی ایک کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہے۔ تو جب ہم کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کا خیال رکھتے ہیں دوستو، تو ہم اعمال کے اعتبار سے اس کا خیال کیوں نہیں رکھتے کہ کیا پتہ آج ہی موت آ جائے، کیا پتہ رمضان سے پہلے موت آ جائے، ہم کیوں اس کا اہتمام نہ کریں؟ اس لیے دوستو ہر روز کچھ نہ کچھ اعمال، فرائض کے علاوہ کچھ نہ کچھ اعمال ایسے ہم ضرور کر کے اٹھیں جو ہماری نجات کا باعث بنے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بارک اللہ فیک۔ دعا سے پہلے کچھ حضرات دور دراز سے چل کر آئے ہیں، اطلاع ملی ہے کہ وہ بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، توبہ طائب ہونے کے لیے آئے ہیں، وہ آئندہ زندگی کو سدھرا ہوا سمرا ہوا گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ عاجز بیعت کی توبہ کی کلمات پڑھاتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے سچے دل سے زندگی بدلنے کے ارادے سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد ہم توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائیں۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، روزانہ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ پاؤ پارا آدھا پارا جتنا ہو سکے روزانہ تلاوت کریں، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، جو حقوق اللہ یا حقوق العباد ہمارے ذمہ باقی ہیں اس کی ادائیگی کی ترتیب بنا لیں۔ مثلا بالغ ہونے سے لے کر آج تک اندازہ کریں میری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، اور اس کا اندازہ کر کے ایک ڈائری بنا لیں، اور ڈائری میں ایک ذائچہ بنائیں، نقشہ 1 سے لے کر 30 تاریخ تک دائیں طرف تاریخ لکھیں، اور پھر آڑی لکیر بنائیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور عشاء کے ساتھ ایک خانہ اور وتر۔ ہر موجودہ نماز کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک نماز بھی قضا کر لیں۔ فجر سے پہلے فجر، ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد ظہر، عصر سے پہلے عصر، مغرب کے بعد مغرب، عشاء کے بعد یا پہلے عشاء۔ البتہ عشاء کی 4 فرضوں کے ساتھ ساتھ 3 وتر کی بھی قضا لازم ہے، باقی سنت موقدہ اور نفلوں کی قضا نہیں ہے۔ جب آپ نے موجودہ نماز کے ساتھ ایک نماز زندگی کی قضا بھی کر لی چھوٹی ہوئی، تو وہ نماز کا جو فریضہ باقی تھا وہ تو ادا ہو گیا، لیکن وہ جو لیٹ ادا کیا اس کی جو قضا کی، اس کا گناہ باقی رہ گیا، اس کے اوپر توبہ بھی کرے۔ اللہ جی میں نے نماز کو بہت لیٹ ادا کیا، اللہ جی میں نے جرم عظیم کیا، مجھے معاف کر دیجیے، میں توبہ کرتا ہوں۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو حقوق اللہ اس طرح سے ادا کریں۔ حقوق العباد، کسی کا کچھ لے رکھا ہے، کوئی دبا رکھا ہے، چھین رکھا ہے، پیمنٹ روک رکھا ہے، اس کو ادا کر دیں، اس سے معاملہ صاف کر لیں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔
رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان الملک العلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ میرے پیارے رب، میرے سوہنے رب، میرے اچھے رب، میرے پیارے رب، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کے سب آپ سے بھیک مانگتے ہیں یا اللہ، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، توبہ کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ جی آپ ہماری مغفرت کر دیجیے، اللہ آپ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ، مبارک مہینہ چل رہا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی چاند دیکھ کر یہ دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ میرے پیارے رب، ہم بھی ان الفاظ میں آپ سے دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اللہ آنے والے رمضان کو زندگی کا حسین رمضان بنا دیجئے، آنے والے رمضان کو خوشیوں بھرا رمضان بنا دیجئے۔ میرے پیارے رب، میرے سوہنے رب، میرے اچھے رب، نہ جانے حضور کی امت میں کتنے لوگ ناجائز قید و بند میں جکڑے ہوئے اور پکڑے ہوئے ہیں۔ امی، جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو بچے ماں سے پوچھتے ہیں، امی ابو کب کو آئیں گے؟ امی ابو کو اتنے سال ہو گئے، ابو کب آئیں گے؟ ماں کہتی ہے، بیٹا فکر نہ کرو، رمضان کا چاند دیکھو گے اور تم اپنے ابو کو گھر میں دیکھ لو گے۔ پھر رمضان کا چاند دکھتا ہے، بچے دوڑتے ہوئے صحن مسجد سے گھر جاتے ہیں، امی آپ نے کہا تھا چاند دیکھو گے رمضان کا، ابو کو دیکھ لو گے، چاند تو دکھ گیا، ابو کب نظر آئیں گے؟ میرے پیارے رب، ماں رو پڑتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا فکر نہ کرو، عید پر ضرور آ جائیں گے، عید کا چاند دکھے گا، تمہارے ابو بھی دکھ جائیں گے۔ جب عید کا چاند دکھتا ہے اور صحن مسجد میں سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، چاند دیکھ کر خوشی مناتے ہیں، گلے ملتے ہیں، عید مبارک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، یہ بچہ دوڑتا ہوا روتا ہوا گھر جاتا ہے، کہتا امی چاند تو دکھ گیا، ابو کب نظر آئیں گے؟ ماں رونے لگتی ہے، بچوں کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ میرے پیارے رب، وہ بچے ماں کو کہتے ہیں، امی تم جھوٹ بولتی ہو، دیکھو رمضان کا چاند دیکھا، عید کا چاند دیکھا، لیکن ابو نظر نہیں آئے، امی تم جھوٹی ہو۔ پیارے رب، ماں کو جھوٹا ثابت ہوتے ہوتے زمانہ ہو گیا، اللہ ان کو سچ ثابت کر دیجیے، ماں کے وعدے کو سچ ثابت کر دیجیے۔ اللہ بچوں کو ناجائز قید و بند سے بچوں کے باپ کو رہا کر دیجیے، کہ اللہ عزتوں کے ساتھ گھر بھیج دیجیے۔ اللہ مہربانی فرما دیجیے، اللہ مہربانی فرما دیجیے، اللہ مہربانی فرما دیجیے۔ کہ اللہ مساجد اسلامیہ، مدارس دینیہ، مدارس قرآنیہ کی حفاظت فرما،
ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما میرے پیارے اللہ۔ فلسطین کے اندر اور بیت المقدس اور غزہ کے اندر کتنے مسلمان ہیں، کتنے نوجوان ہیں جن کو شہید کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تڑپتے پیچھے رہ گئے، جوان بیوی تڑپتی بھی پیچھے رہ گئی، بوڑھی ماں تڑپتی بھی رہ گئی کہ اللہ وہ خیموں میں ناجائز قید و بندوں میں جکڑی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، امت آپ کے لیے آپ کے سامنے اللہ ان کی طرف سے معافی چاہتی ہے، ان کی طرف سے یا اللہ آپ کی جانب سے راحت چاہتی ہے۔ میرے پیارے اللہ ان کو راحت عطا فرما، ان کو عزت عطا فرما، یا اللہ ان کو فتح نصیب فرما، یا اللہ ان کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ ان کو ناجائز قید و بند سے رہائی نصیب فرما، یا اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو کمزور ان کو قوت عطا فرما۔ اللہ ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی رحمتیں بڑی ہیں، ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی رحمتیں اور نعمتیں بڑی ہیں۔ میرے پیارے رب، رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اللہ شہر کی حفاظت فرما، شہر میں رہنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما، جتنی قومیں جتنے مذاہب والے رہتے ہیں یا اللہ سب کو آپس میں مل جل کر محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، شہر میں رہنے والے جتنے اہل ایمان ہیں ان کے غلے سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما، پھلوں اور پھولوں میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، گھر بار میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما، سکون و امن میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔